الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ جنگ بدر میں کیا کیا ایمان کے تابناک نقوش دیکھنے کو ملے، اس کا ذکر ہم سن رہے تھے۔ بہت ساری باتیں آپ سے چھوٹ گئیں، تو ان باتوں میں سے کچھ باتیں خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات جو اس میں بتائی گئی، یعنی کچھ باتیں ہم نے سنا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کے باپ عتبہ قتل کیے گئے۔ بیٹا مسلمانوں کے ساتھ لیکن باپ کافروں کے ساتھ ہے، عتبہ، وہ قتل کیے گئے، ابو حذیفہ کے باپ۔ اسی طرح امیہ بن خلف جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں جانا چاہتے تھے، پھر بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر سارے لوگ جمع ہوئے۔ امیہ بن خلف کو دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا تو امیہ رہے گا یا تو بلال رہیں گے۔ تو اس طرح سے امیہ بن خلف بھی بدر میں کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا۔ اسی طرح اور ایک چیز جو ہم نے پڑھا، ابو البختری جن کو قتل کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب صحابہ کا آمنے سامنا ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کے اور ایک دوست بھی تھے، تو کہا کہ میرا دوست کا کیا بنے گا؟ بولا کہ دوست کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ تب تو ہم دونوں ہی لڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابو البختری کو بھی کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بدر کی جنگ میں پیش آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا جو کافروں کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جو ہوئی، کوئی ادھر تھا تو کوئی ادھر تھا۔ تو اسی میں ایک اور چیز ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں، گزشتہ درس میں بھی ہم نے پڑھا، اس جنگ میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ لڑتے لڑتے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکڑی کا ایک چوڑا سا ٹکڑا تھما دیا، بولا کہ لو اس سے لڑو۔ لکڑی کا ٹکڑا دیا اور فرمایا عکاشہ اس سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اسے ایسا ہلایا تو ایک لمبی مضبوط چمکتی تلوار بن گئی۔ کیا تھا وہ؟ لکڑی کا ایک ٹکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت دی کہ وہ کیا ہو گیا؟ ایک چمکتی تلوار بن گئی۔ اور یہ سفید تلوار عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی، وہ لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ مرتدین کی جب جنگیں ہوئیں، اس جنگ میں لڑتے لڑتے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو یہاں تک باتیں ہم نے پڑھا، اور بھی کچھ باتیں بدر کی جنگ کے ایمانی نقوش کے سلسلے میں ہمارے پاس باقی ہیں۔ جنگ جب ختم ہوتی ہے تو دو طرح کے قیدی ہوتے ہیں، ایک جنگی مجرم ہوتے ہیں اور ایک جنگی قیدی ہوتے ہیں، وار پرزنرز جسے کہتے ہیں۔ قیدی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جنگی مجرم ہوتے ہیں، ان کو بخشنا مشکل ہے، لیکن ایک جنگی قیدی ہوتے ہیں جو جنگ میں قید کیے جاتے ہیں، بعد میں وہ رہا کر دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ انہی جنگی قیدیوں میں سے مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ابو عزیز بن عمیر عبدری۔ مصعب بن عمیر
اسلام کے پہلے مبلغین میں سے ہیں جن کو مدینہ دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے بھائی ابو عزیز جنگ میں آئے، قید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اپنے بھائی کو قید کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے ایک انصاری صحابی ہیں جو ان کا ہاتھ باندھ رہے ہیں، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انصاری صحابی سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، یعنی ان کے ہاتھ کیا کرنا، کس کے باندھنا، کس کے باندھنا۔ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ تمہیں بھاری فدیہ دے گی۔ اس کو بھائی نے سنا، مصعب بن عمیر کے بھائی نے سنا، اور سن کر کہا اے میرے بھائی، کیا میرے بارے میں تیری یہی وصیت ہے؟ میرے بارے میں تو ایسی تاکید کرتا ہے ان کو؟ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرے بھائی تم نہیں ہو، یہ انصاری بھائی میرا ہے۔ کیا کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی جنگ بدر میں پیش آئی کہ مشرکین کی طرف سے جو لوگ قتل کیے گئے، کتنی تعداد ان کی تھی؟ 70 آدمی کے لگ بھگ تھی۔ 70 آدمی مشرکین کی طرف سے قتل کیے گئے تھے۔ ایک بڑا سا وہاں ایک کنواں تھا، بڑا سا باوڑی تھی یا ویل تھا، کنواں تھا، اس میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر لے جا کر ان کی لاشوں کو اس میں پھینکا گیا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عتبہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، لیکن اسلام کو سمجھنے میں ان کو دیر لگی، وہاں ان کی عقل نے ساتھ نہیں دیا۔ ان کے بیٹے ابو حذیفہ مسلمان ہیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ کو گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے، کہاں ڈالنے کے لیے؟ کنویں میں ڈالنے کے لیے۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ ہیں، باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے باپ جو مکے کے سرداروں میں سے مانے جاتے ہیں ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ چہرہ بدلا ہوا ہے، کس کا؟ بیٹے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا ابو حذیفہ، اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل میں کچھ احساسات ہیں؟ یعنی مطلب ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے والد کے بارے میں کچھ کیا ہو رہے ہو؟ غمزدہ ہو رہے ہو۔ تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا صحیح ہوا، لیکن البتہ میں جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے۔ عتبہ میں کیا ہے؟ بڑے، اسی لیے تو سردار ہے مکے کے، دور اندیشی اور فضل و کمال ہے۔ اس لیے مجھے یہ آس تھی، امید تھی، مجھے ایک طرح کی امید تھی کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، میرے ابا اسلام لا لیں گے۔ میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب میں ان کا انجام دیکھ کر، اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ یہ بات ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی اور ان سے اچھی بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ابو حذیفہ کے ابا کون ہیں؟ عتبہ جو مکے کے سرداروں میں مانے جاتے ہیں۔ حالانکہ عتبہ کی بڑی کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، لوگ واپس چلے جائیں، لیکن جنگ کی آگ بھڑکایا کس نے؟ ابو جہل نے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، فریقین کے مقتولین، مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے کتنے لوگ مارے گئے، اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ یہ معرکہ، یہ جو بدر کی جو جنگ ہوئی، مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ شہید ہونے والے کتنے تھے؟ 14 تھے۔
6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، زیادہ کدھر مارے گئے ہیں؟ انصار میں سے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ اللہ اکبر، 70 مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہوردہ حضرات تھے، بڑے بڑے قائد تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جو لوگ قتل ہو کے پڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کھڑے ہوئے اور ان کو پکار کر کہا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، اوروں نے میری تصدیق کی، اپنے مرے ہوئے لوگوں سے جو رشتہ دار لگتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے کے لگتے ہیں، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا، جبکہ دوسروں نے میری تائید کی، سپورٹ کیا، تم نے مجھے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو گھسیٹ کر کہاں لے جا کر پھینکا جائے؟ اس باوڑی میں لے جا کر، قلیب بدر، بدر کے کنویں میں لے جا کر کیا کریں؟ ڈال دیں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کو ان کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں کیا کر دی گئی؟ پھینک دی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، یہ دستور تھا، یہ خصلت حمیدہ تھی کہ جب بھی جنگ ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد 3 دن وہاں قیام کرتے۔ جنگ میں جب جیت ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کتنے دن رہتے ہیں؟ 3 دن رہتے۔ جب تیسرا دن آیا، جب نکلنے کا دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر کجاوا کسا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے صحابہ کرام بھی چلے، یہاں تک کہ آپ اس کنویں کی منڈھیر جو ہوتی ہے، کنویں کا جو بار جو ہوتا ہے، وہاں آئے کنویں کا اور کھڑے ہوئے، اور کنویں میں کتنے لوگوں کو پھینکا گیا تھا؟ 24 لوگوں کو، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے ابا کے نام، ان کے نام کو لے کر پکارا، ان کے نام کے ساتھ کس کا نام لیا؟ ابا کا نام لے کر پکارا، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیے ہوتے تو یہ انجام تمہارا نہ ہوتا، کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے برحق پایا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کس سے؟ ان لوگوں سے جن کو اس کنویں میں ڈالے ہوئے تیسرا دن گزر رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، آپ ان جسموں کو بلا رہے ہیں جن میں کیا نہیں ہے؟ روح ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ تم سے زیادہ کون سن رہے ہیں؟ وہ لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے تو سناتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ کیا نہیں کر سکتے؟ جواب نہیں دے سکتے۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، فتح، جیت کسے حاصل ہوئی؟ فتح مبین مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ شکست کا سامنا، ہار، ڈیفیٹ کون ہوئے؟ مشرکین مکہ ہوئے۔ اب مکے میں اب یہ نیوز خبر جانا کہ مکے کے لوگ کیا ہو گئے؟ ہار گئے۔ اچھی خبر نہیں تھی مکے والوں کے لیے۔
بتایا جائے کہ مکے کے لوگ ہار گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے میں آیا وہ حیثمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حیثمان بن عبداللہ خزاعی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے کیا خبر ہے، ہر ایک پریشان ہے، جان سکے کہ جنگ میں کیا ہوا۔ اب اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ بن خلف اور دوسرے سرداروں کا نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے۔ آنے والے نے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر کہا۔ اب بڑے بڑے اشراف قریش کے نام لے کر وہ کہہ رہا ہے۔ اب قریش کے سرداروں میں سے ثنا بھائی، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا صفوان بن امیہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ صفوان بن امیہ۔ وہ کعبۃ اللہ کے حتیم میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جس سے بھی کر رہا ہے، جنگ کی اس کے لیے جو بھی کر رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے کعبۃ اللہ کے کس حصے میں؟ صفوان وہاں حتیم میں۔ تو صفوان نے قریب آ کر کہا کہ اسے ہوش نہیں لگتا، اسے کیا نہیں ہے؟ مطلب وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ابو جہل مر سکتا ہے، عتبہ مر سکتا ہے، امیہ بن خلف مر سکتا ہے، شیبہ مر سکتا ہے۔ ان کی عقل کیا نہیں تھی؟ صفوان نے کیا کہا معلوم سے؟ آ کر اچھا اسے پوچھو، میرے بارے میں پوچھو میرا کیا ہوا۔ اگر اس کی عقل اچھی ہے تو میرے بارے میں کیا بولے گا؟ صحیح بولے گا۔ اس کی عقل کیا ہو گئی؟ ماری گئی ہے، یہ آؤٹ آف آرڈر ہے، اس سے میرے بارے میں پوچھو میں کہاں ہوں۔ تو اس نے کہا صفوان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا، اللہ کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ ہوش میں نہیں ہے، اگر یہ ہوش میں ہے تو میرے متعلق پوچھو، میرے متعلق صحیح بتائے گا تو یہ مانا جائے گا کہ یہ ہوش میں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی بات غلط ہے کہ ابو الحکم مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا، ساری چیزیں غلط۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کیا ہوا؟ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو آدمی آیا تھا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اب بات پکی ہو گئی کہ وہ بولنے والا کس میں ہے؟ ہوش میں ہے، اور یہ لوگ جو مرے ہیں صحیح بھی مرے ہیں۔ اور بولنے والے نے یہ بھی بولا صفوان بن امیہ تو حتیم میں بیٹھا ہے، اللہ کی قسم صفوان کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود بدر میں دیکھا ہے۔ اس کا باپ اور بھائی کہاں قتل ہوئے؟ بدر میں ہوئے۔ یہ عجیب بات تھی جو سمجھ میں آئی۔ تو اس طرح سے مکے والوں کو خبر پہنچ گئی کہ یہ بڑے بڑے لوگ کیا ہو گئے؟ قتل کر دیے گئے۔ مولا ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے ابو رافع، مولا ابو رافع کا بیان ہے کہ جن دنوں بدر کی جنگ ختم ہوئی ان دنوں میں مکے میں تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ کس کے غلام تھے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ لیکن ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل مسلمان ہو چکی تھی، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ کون؟ مولا ابو رافع، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپا کے رکھا تھا۔ عباس نے اپنا اسلام چھپا کر رکھا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب جنگ میں نہیں گیا تھا۔ ابو لہب کیا کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ کسے بھیجا تھا؟ ابو لہب جنگ میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ اس کا ایک قرض دار تھا جو پیسے نہیں دے رہا تھا، تو کہا اچھا تو قرض دیتا نہیں نا، تو میری جگہ جنگ میں جا۔ ابو لہب نے کسے بھیج دیا تھا؟ جنگ میں اس کو بھیجا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہو گیا؟ مکے میں رہ گیا تھا۔ جب ابو لہب کو خبر ملی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ اور مولا ابو رافع کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اب
ان کے جذبات کیا ہوں گے، مسلمان جیت گئے، یہ طرح کی خبر ان کو ملی تھی، اندر اندر سے لوگ خوش ہو رہے تھے۔ کون؟ مولا ابو رافع، حضرت عباس اور ان کی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری خوش ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں ابو لہب آیا، ابو لہب آ کر وہاں بیٹھا، تو مولا ابو رافع کہتے ہیں کہ میں لکڑی چیر چیر کر تیر بناتا تھا، میرا کام کیا تھا؟ تیر بنانا میرا کام تھا۔ تو تیر چھیل رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی ہوئی تھی، اور جو خبر آئی تھی اس پر ہم شاداں و فرحاں تھے، ہم بڑے خوش تھے کہ مسلمان جیت گئے۔ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا آ پہنچا اور اسی کمرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میرے پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک شور ہوا، ایک آواز آئی، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ تو ابو لہب نے اس سے کہا کہ میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ابو لہب نے اس سے پوچھا کہ جنگ میں کیا ہوا، جنگ میں کیا کیا ہوا، تو لوگوں کا حال کیا رہا، کیسے وہاں کے واقعات ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، کیا ہوا، ہمارا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے قید کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا، حقیقت میں ہمارا مقابلہ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوا تھا جو آسمان و زمین کے درمیان گھوڑوں پر سوار تھے۔ کس سے؟ مکے کے لوگوں کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ کافروں کا آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں سے، فرشتوں سے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے ٹک پاتی تھی۔ یہ ساری باتیں جا کر وہاں ابو لہب کے سامنے بول رہے لوگ جنگ میں تھے۔ وہیں قریب میں کون بیٹھے تھے تیر بناتے ہوئے؟ مولا ابو رافع رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا وہ خدا کی قسم فرشتے تھے، ان کی زبان سے کیا نکل گیا؟ فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ پہلے سے وہ کیا ہے، خار کھائے ہوئے ہیں کہ ہم ہار گئے۔ اس کے بعد ابو رافع مولا کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ اپنے اسلام کو کیا نہیں کر سکے، کنٹرول نہیں کر سکے، اپنی زبان سے نکل گیا۔ لیکن اسی پر بس نہیں ہوا، میں نے اس سے لڑ پڑا، ابو لہب سے میں بھی لڑا، لیکن اس نے مجھے زمین پر پٹک دیا اور مجھے مارنے لگا۔ لیکن ام الفضل رضی اللہ عنہا جو مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے خیمے کا ایک کھمبا اکھاڑا اور اسے ابو لہب کے سر پر ایسے زور سے مارا کہ اسے چوٹ آ گئی، زخم ہو گیا۔ کس کا سر؟ ابو لہب کا سر۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ اب مولا ابو رافع جو ان کے مالک تھے وہ جنگ میں گئے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس میں تھے؟ جنگ میں تھے، زبردستی ان کو لے جایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد مولا ابو رافع کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم صرف 7 راتیں گزری تھیں۔ کتنا ٹائم ہوا تھا؟ صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ نے اسے ایک قسم کے طاعون میں مبتلا کر دیا، عطسہ، یعنی ایک قسم کا پلیگ یا قسم کی بیماری کسے ہو گئی؟ ابو لہب کو ہو گئی، اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ 7 دن کے اندر کون مر گیا؟ ابو لہب مر گیا۔ اور مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے یوں ہی بغیر کفن کے چھوڑ دیا، لاش کیا کر دیے؟ بے گور و کفن، دفنائے بھی نہیں، کفن بھی نہیں۔ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کی تدفین کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ بعد میں بیٹوں نے سوچا، ماں نے آ کر بتایا کہ ارے لوگ کیا کہیں گے، بیٹے کو ایسا چھوڑیں گے، ہم بیٹے کو ایسا چھوڑیں گے، یعنی اب باپ کو ایسا چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ ملامت کریں گے۔ تو ایک گڑھا کھود کر ابو لہب کی لاش کو اس گڑھے میں لکڑی سے ڈھکیلا گیا،
کوئی چھوا بھی نہیں. کیا کیا گیا؟ لکڑیوں سے ڈھیلا گیا اور پھر اتنے پتھر اس میں ڈالے گئے کہ گڑھا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. یہ کس کا انجام تھا؟ ابو لہب کا انجام تھا. اس طرح سے سارے مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ بدر کی جنگ میں کیا ہوا؟ مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے. ان کی طبیعت پر بڑا برا اثر پڑا اور مکے میں سارا اعلان ہو گیا اپنی میت پر رونا منع ہے. میت پر نوحہ کرنا کیا ہے؟ کوئی اپنے میت پر نہ روئے تاکہ مسلمان خوش نہ ہو. ایسا اعلان مکے میں ہو گیا تاکہ مسلمانوں کو غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے. تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. جنگ بدر میں ایک آدمی تھا اسود بن عبد المطلب. یہ آدمی مکے کا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اسود بن عبد المطلب. اس کے 3 بیٹے جنگ میں گئے، تینوں کے تینوں مارے گئے. تینوں کے تینوں کافروں کے ساتھ تھے، تینوں کے تینوں مارے گئے. اور یہ اسود بن عبد المطلب اندھا تھا. کیا تھا؟ اندھا تھا. وہ رونا چاہتا تھا اپنے مرے ہوئے بیٹوں پر. کیا کرنا چاہتا تھا؟ رونا چاہتا تھا. لیکن مکے کے لوگوں سے رونے پر کیا تھی؟ پابندی تھی. کوئی نہیں روئے، کوئی کسی کا غم نہ منائے. تو ایک رات اس نے دیکھا کہ ایک عورت رونے کی آواز آ رہی. ایک عورت رو رہی ہے، نوحہ کر رہی. تو اسود بن عبد المطلب نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ وہ عورت رو رہی ہے، کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ اپنے مرے ہوئے لوگوں پر رونے کی پرمیشن مل گئی ہے کہ وہ عورت رو رہی ہے؟ تو کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں اپنے بیٹوں پر روں، ابو حکیمہ پر روں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے؟ کس نے کہا؟ اسود بن عبد المطلب. تو وہ غلام واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے. وہ عورت کا کیا ہوا ہے؟ ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس پر وہ عورت کیا کر رہی ہے؟ رو رہی ہے. تو یہ سن کر وہ جو اسود بن عبد المطلب تھا اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا، کنٹرول نہیں کر سکا. بے اختیار کہہ اٹھا اتبکی ان یظل لها بعیر ویمنعها من النوم السہودی. کیا کہا؟ کہ وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا ہے. وہ اونٹ گم ہو جانے کی وجہ سے راتوں کو اس کی نیند حرام ہے. تو اونٹ پر تو یہ اس عورت کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تبکی علی، کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں. اونٹ پر کیوں روتی ہے؟ بدر کے مرے ہوئے لوگوں پر رو. ہاں بدر پر رو جہاں بنی حسیس، بنی مخزوم اور ابو الولید کے قبیلے کے سربراہ افراد قتل ہو گئے. اگر رونا ہی ہے تو عقیل پر رو اور حارث پر رو جو شیروں کا شیر تھا. اس کے 3 بیٹے گئے تھے. تو اس طرح سے مکے والوں کے لیے بہت ہی رونے کی بات ہی تھی کہ ان کے بڑے بڑے لوگ چلے گئے تھے. ایک طرف یہ حال تھا مکے کا جہاں ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جہاں کے لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار وہاں کے کیا ہو گئے؟ قتل کیے گئے. دوسری طرف مدینے میں فتح کی خوشخبری ہے. مدینے کے لوگ خوش ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کو فتح مندی ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جلد سے جلد خوشخبری پہنچانے کے لیے تیز سواریوں کو بھیجا کہ وہ جا کر مدینے والوں کو خوشخبری دیں کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مدینے کا جو عوالی کا حصہ ہے، اوپری حصہ، وہاں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مدینے کے نچلے حصے میں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا گیا. اس دوران کیا ہوا؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جھوٹ موٹ کی خبریں پھیلانے والے، رومر پھیلانے والے پھیلاتے رہتے ہیں. مدینے میں جو یہ منافقین تھے، مدینے میں جو یہود تھے،
انہوں نے مدینے میں ایک خبر پھیلا دی گئی کہ مسلمان ہار گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ نہیں، ایک طرف ایسا ہوتا ہے تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خوشخبری دینے کے لیے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر آ رہے تھے۔ کس پر بیٹھ کر آ رہے تھے؟ قصوہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔ اب لوگوں نے دیکھا، ارے یہ اونٹنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اونٹنی پر کون نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو خبر پھیلائی گئی وہ خبر کیا ہے؟ سچی ہے۔ تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں۔ اور یہ زید بن حارثہ جو تیزی سے آ رہے ہیں، یہ شکست کھا کر بھاگے ہیں، ہار کر اتنی تیزی سے بھاگے ہیں، لیکن اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں قاصد مدینے میں آئے، سارے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا ہے، مسلمان جیت چکے ہیں۔ ہر طرف تحلیل، تکبیر، نعرے تکبیر کی آوازیں گونجنے لگیں، اور جو بڑے بڑے مسلمان، جو قدیم مسلمان اور السابقون الاولون، جو پہلے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دینے کے لیے مدینے سے نکل پڑے باہر، راستے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ ان میں سے کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ کون؟ کن کے بیٹے؟ اسامہ بن زید بولے تو زید کے بیٹے۔ زید ہی تو آئے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، زید بن حارثہ۔ کس کی؟ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ اسامہ بن زید کے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ دیکھیں ثناء اللہ بھائی کو یاد ہے نام، ام ایمن رضی اللہ عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فتح مندی کی بات مدینے میں ہمارے پاس اس وقت آئی جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر میں اتار کر مٹی ڈال رہے تھے۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ مدینے ہی میں تھے، جنگ بدر میں نہیں گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ مدینے ہی میں تھے، جنگ بدر میں نہیں تھے۔ چونکہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سخت بیمار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے ہی میں چھوڑا تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت یہ خبر آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اسامہ بن زید اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہے، مال غنیمت کا مسئلہ ہے، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ، مال غنیمت جو جنگ میں جو مال آتا ہے، معرکہ ختم ہونے کے بعد 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں رہے، اور آپ بدر کا میدان چھوڑ کر نکلے نہیں کہ مال غنیمت کے بارے میں لشکر کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ لشکر جو تھا، مال غنیمت کے معاملے میں پورے لشکر کے اندر کیا ہو گیا؟ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور جب یہ اختلاف بڑھ گیا، شدت اختیار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب اپنا اپنا مال لا کر یہاں کیا کرو؟ سرنڈر کرو، ساری چیزیں لے کے۔ صحابہ کرام نے اس حکم
کی تعمیل کی بجا لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ مال غنیمت کیسے بانٹا جائے، کیسے تقسیم کیا جائے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور بدر پہنچے، لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں قید کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا۔ کتنے گروہ ہیں؟ ایک ہے جو دشمن کو قید کر رہا ہے، دوسرا ہے جو مال غنیمت کو جمع کر رہا ہے، ایک تیسرا گروہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظتی اس میں لیا ہوا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو جب رات آئی اور لوگ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہذا اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ مال جمع کرنے والوں نے کہا۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت میں پا کر اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم حفاظت میں مشغول رہے۔ تو تینوں نے اپنی اپنی بات کہی، تینوں کی بات اپنی جگہ کیا ہے؟ اکرم کیسا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال کی پہلی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ یہ جو پوری آیت ہے کہاں تک؟ آخر تک۔ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کیا ہے غنیمت؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی تعلقات کی اصلاح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اب سارا لشکر جا رہا ہے، کدھر؟ اب واپس لشکر کہاں آئے گا؟ مدینہ آئے گا۔ واپس لشکر مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ میں قیدی کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ٹائپ کے، ایک جنگی قیدی، ایک جنگی مجرم، جن کو جنگ کے بعد ان پر کیا چلے گی؟ مقدمہ چلے گا۔ جنگی مجرم ایسے بہت سارے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچ رہے ہیں، ساتھ مال غنیمت تو تقسیم ہو گیا، قیدی ہیں اور قیدیوں میں جنگی مجرم بھی ہیں۔ وادی صفرا میں جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کر ہنس رہے تھے۔ نہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی ڈالی ہے اور سارے ہنس رہے ہیں۔ نبی رحمت اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں، سارے ٹھٹھا مار کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دور کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کہا اللہم علیک بقریش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی صفرا میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اس شخص کے پاس جنگ بدر کا پرچم تھا، جھنڈا کون اٹھایا ہوا تھا؟ یہی آدمی تھا، نضر بن حارث۔ لیکن جنگ کا لیڈر کون تھا؟ ابو جہل، اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا نضر بن حارث۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں حد درجے بڑھا ہوا تھا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نضر بن حارث کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اس کے بعد تھوڑی دور اور پہنچے، عرق الظبیہ ایک اور مقام ہے، عرق الظبیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط، اس کا نام ہے، یہ بھی اس میں تھا اوچھڑی ڈالنے والوں میں سے، اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا کہ اسے بھی کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے. یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت ڈالی تھی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر کیا کیا تھا؟ مروڑا تھا. اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقت پر وہاں نہیں گئے ہوتے تو آپ کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالتا، ایسی اس کی کوشش تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھی کیا کرو؟ قتل کر دو، تو جب اس نے یہ حکم سنا تو کہا کہ محمد آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا آگ، تیرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ آگ. اس کے بعد عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حدیث سنن ابو داؤد شرح عون المعبود، صحیح کتابوں میں یہ حدیث ہے جس کا حوالہ شیخ نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام پورا کیا، عقبہ بن ابی معیط. جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جنگی مجرم تھے. یہ دونوں کیا تھے؟ جنگی مجرم تھے. اس کے بعد تہنیت کے وفود آنے لگے، بہت سارے وقت ہے، ہو گیا وقت، تو انشاءاللہ یہاں سے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ قیدیوں کے معاملے میں، جو قیدی جنگی قیدی تھے ان کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ لیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اور اس سے سیرت کے اسباق سے ہمیں پند و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.